رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے اجر تیار کیے ہیں مومنوں کے لیے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے بڑا جو اجر اور سب سے بڑی جو نیکی ہے اور سب سے بڑی مغفرت کی جو بات ہے وہ ہے لیلۃ القدر تلاش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے کس قدر محنت کرتے تھے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف بیٹھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے تو فرمایا، اللہ کے رسول آپ جس رات کو تلاش کرتے ہیں وہ تو آگے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عشرہ اعتکاف بیٹھ لیا، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف بیٹھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا آپ جس چیز کی تلاش میں ہے وہ آگے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کر لیا، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے گھروں کو چلے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ واپس آ جائیں، اور انہیں واپس بلا لیا گیا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ بخاری 813 حدیث نمبر ہے۔ تو کیسے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر پتہ چلا دوسرا عشرہ، پھر تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح پھر اس کے بعد جب معلوم ہو گیا کہ لیلۃ القدر والی جو رات ہے وہ آخری عشر میں ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی وفات تک آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ تو اسی طرح اعتکاف میں کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر پہلا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ یہ 100% چانس ہیں کہ جو اعتکاف بیٹھے گا وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا اور کئی نیکیاں اور ثواب حاصل کرے گا۔ اور اسی طرح سنت موقدہ، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دن میں 12 رکعات نماز سنت یا نفل موقدہ ادا کرتا ہے اسے جنت کی بشارت۔ وہ اعتکاف بیٹھنے والا ادا کر سکتا ہے اور دوسرا آدمی ادا کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ نماز جماعت کے ساتھ بھی ادا نہ کرے۔ تو اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والا تہجد کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بڑے خشوع و خضوع سے کر سکتا ہے۔ اعتکاف بیٹھنے والا نماز اشراق پابندی سے ادا کر سکتا ہے، اور تحیۃ الوضو جس کی بڑی فضیلت ہے وہ اعتکاف بیٹھنے والا بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح دعائیں مانگنے کا اہتمام، لمبی لمبی دعائیں مانگ سکتا ہے، اور مسجد میں ترجمہ کلاس، مسجد میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھ سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو لیلۃ القدر والی رات تلاش کرنے کے سب سے زیادہ چانس ہیں، وہ اعتکاف بیٹھنے والا لیلۃ القدر والی رات اگر اللہ نے چاہا تو وہ تلاش کر سکتا ہے، کیونکہ جب وہ اعتکاف بیٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا وہ نیک بندہ، مومن بندہ بن کے بیٹھ جائے گا، تو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے گا، تو اس کے نصیب میں لیلۃ القدر والی رات انشاءاللہ آ جائے گی۔